अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर नबी पाक साहिबुल औलाद सय्याह अफ़लाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा और उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमाएगा और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाएगा। प्यारे और मुहतरम नाज़रीन, हम आपके लिए सिलसिला लेकर आए हैं तारीख़ इस्लाम, जिसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको इस्लाम की तारीख़ के हवाले से, इस्लाम के इतिहास के हवाले से आपको बताया जाएगा। हमारे बहुत सारे नौजवान इस्लामी भाई हैं जिनको इस्लाम की तारीख़ के बारे में, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पता ही नहीं होता है, जिसकी बिना पर वो गलतियों का शिकार होते हैं। कोई भी उन्हें सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से कुछ बताता है आगे पीछे से मोड़ करके, और वो उसमें बहक जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं। प्यारे और मोहतरम इस्लामियों, चूँकि इस्लाम अरब में शुरू हुआ, इसके लिए सबसे पहले आपको अरब के बारे में जानना ज़रूरी है कि अरब का जोग्राफिया क्या था, कल्चर क्या था, वहाँ का रहन सहन क्या था। आइए अरब के जोग्राफिया को हम जानते हैं। बर-ए-आज़म एशिया यानी एशिया महाद्वीप के जुनूब मगरिब में एक मुल्क है जिसका नाम है अरब। उलमाए जोग्राफिया ने मुल्क अरब को 8 हिस्सों में तकसीम किया है। हिजाज, यमन, हज़रमूत, महरा, ओमान, बहरैन, नजद और अहकाफ। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, आपने अरब के जो जोग्राफियाई हालत है उसके बारे में अभी आपने देखा कि उलमाए जोग्राफिया जो है ये अरब को 8 हिस्सों में तकसीम करते हैं। हिजाज, यमन, हज़रमूत, महरा, ओमान, बहरैन, नजद और अहकाफ। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, इन 8 हिस्सों में से एक बहुत ही अहम हिस्सा हिजाज मुक़द्दस का है। ये हिस्सा जो है मुल्क के मगरिबी हिस्सा में बहरे अहमर, जिसे बहरे कुलज़ुम भी कहते हैं, रेड सी, इसके साहिल के करीब वाक़ है। और हिजाज से मिले हुए जो बहरे कुलज़ुम के किनारे किनारे जो इलाके हैं, जो मतलब 0 दर्जे पर वाक़ हैं, जो समुद्री सतह से ऊंचे नहीं हैं, उन्हें तहामा कहा जाता है। तहामा का मतलब होता है पस्त ज़मीन। और हिजाज के मशरक़ी जानिब में जो इलाका है उसे नजद कहा जाता है। नजद का माना है बुलंद ज़मीन। चूँकि हिजाज तहामा और नजद दोनों के दरमियान में वाक़ था, इसीलिए इसे हाजिज़ यानी बीच के दरमियान एक आड़ पर्दा या बीच के माने में है। तो हिजाज जो है इन दोनों के दरमियान वाक़ होने की वजह से इसे हिजाज कहा गया। हिजाज के जो मशहूर शहर है हिजाज मुक़द्दस के मक्का मुकर्रमा है, मदीना मुनव्वरा है, बदर, उहुद, खैबर, फदक, हुनैन, ताइफ, तबूक वग़ैरह है, जिसके बारे में आप इंशाअल्लाह अगली किस्तों में सुनेंगे। हिजाज का एक बहुत ही मशहूर शहर मक्का मुकर्रमा भी है। मक्का मुकर्रमा मशरिक़ में जबल अबू क़ुबैस और मगरिब में जबल क़ैक़ान के दरमियान जो है ये वाक़ है। मक्के के इर्द गिर्द छोटी छोटी पहाड़ियाँ और दिगर रेतीले मैदान जो है दूर तक चले जाते हैं। आज जो मक्का मुकर्रमा है ये बहुत ही वसी फैला हुआ है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का इतना वसी नहीं था, बहुत मुख्तसर सा शहर था। और आज के ज़माने में बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो बहुत दूर तक फैला हुआ है। यही वो मक्का शहर है जहाँ पर हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। आपको मक्का मुकर्रमा के बारे में बताएं कि मक्का में और उसके अतराफ़ में चंद मशहूर मकामात हैं, जिसमें से काबा मुअज़्ज़मा, सफ़ा मरवा, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, गारे हिरा, गारे सोर वग़ैरह शामिल है इसके अंदर। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों,
عرب جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کے جنوب، اس کے شمال کے جانب میں ایک حصے میں سلطنت بازنطین کی حکومت تھی، اور ایک طرف جو ہے سلطنت ساسانی، جسے ایرانی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کے جو شمال کا جو یمن کا علاقہ تھا، اس پہ حبشہ کی حکومت جو ہے اس کے اوپر قبضہ کیے ہوئے تھی۔ اس طریقے سے عرب شریف کا علاقہ جو ہے چاروں طرف سے دیگر ملکوں کے اندر گھرا ہوا تھا، لیکن عرب کا جو مین علاقہ ہے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حجاز کا علاقہ یا نجد وغیرہ کا علاقہ، یہ کسی کے زیر نگی نہیں تھا۔ یہاں پہ کسی کی حکومت نہیں تھی، کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ یہاں پر جو ہے قبائلی روایتیں چلتی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا قبیلہ قریش کے بارے میں، دیگر قبائل کے بارے میں، قبیلہ خزاعہ ہے اور قبیلہ بنو قلب ہے۔ تو اس طریقے سے بیسیوں قبیلے تھے جو عرب کے ان علاقوں کے اندر پھیلے ہوئے تھے، اور یہاں پہ جو ہے قبائلی نظام چلتا تھا۔ قبیلے کے سردار ہوتے تھے، آپسی مشاورت سے جو ہے معاملات طے کیے جاتے تھے۔ تو اس طریقے کا یہ سلسلہ تھا۔ بات یہ ہے کہ عرب شریف پہ جو ہے اس کا جغرافیہ اس لحاظ سے تھا کہ 3 اطراف میں بڑی سلطنتیں تھیں، اور 3 اطراف میں بڑی سلطنتیں ہونے کی بنا پہ کوئی اس پہ قبضہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ان تینوں میں سے کوئی سلطنت جو ہے یہ سوچ کر کے کہ میں حملہ کروں گا تو دوسری حکومت اس پہ حملہ کر دے گی، یہ سوچ کر کے کوئی حکومت حملہ نہیں کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ عرب کا جو خطہ تھا، اس پہ کسی کی حکومت قائم نہیں ہو پائی تھی۔ پیارے اور محترم ناظرین، اگر ہم عرب کو کرۂ زمین کے نقشے پر دیکھیں تو اس کے محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ تینوں بر اعظموں کے وسط میں جگہ دی ہے۔ اس سے بخوبی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔ خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کی 3 بڑی بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا، تو ظاہر ہے ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان بر اعظموں میں پہنچائے جانے کے ذرائع بخوبی معلوم تھے۔ غالباً یہی وہ حکمت الہیہ ہی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ وہ وجوہات تھی جن کی بنا پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ عرب میں بھیجا گیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آپ نے عرب کے جغرافیائی لحاظ سے آپ نے سنا، اور عرب کے اطراف میں جو ملک تھے کہ وہ ان کی وجہ سے جو ہے عرب کا جو علاقہ تھا یہ دوسروں کی چیرادستیوں سے بچا ہوا تھا۔ ساتھ میں آپ نے یہ بھی سنا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرب میں ہی کیوں مبعوث کیا گیا۔ اب آپ کو کچھ عرب کے جو اخلاقی حالات تھے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عرب کی اخلاقی حالت جو ہے انتہائی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی۔ جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا، اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو توہم پرست بنا دیا تھا۔ وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے، اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بےحد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ درغور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کون سے ایسا گندا اور گھناؤنا عمل نہ تھا جو ان کی سرشت میں نہ رہا ہو۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، یہ صرف عرب کی حالت نہیں تھی بلکہ یہ عمومی طور پہ پوری دنیا کی حالت تھی۔ ہر طرف جہالت کا دور دورہ تھا، اندھیروں کے اندر، جہالت کے اندھیروں کے اندر، کفر کی تاریکیوں کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے تھے۔ زنا کرنا، جوا کھیلنا، شراب نوشی، قتل کر ڈالنا یہ کوئی معمولی بات ہی نہیں تھی۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، ضرورت تھی کہ ایک ہادی بن کر کے آئے، ایک رہنما بن کر کے آئے، ایک لوگوں کو اصلاح کرنے والا، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا جو ہے آئے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں،
اللہ عز و جل نے تمام مومنوں پر احسان فرمایا کہ اس نے ہم ہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، اگلا قسط میں انشاءاللہ عز و جل، آگے کی قسطوں میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال، ان کی جوانی کے احوال انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔